ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، لہم، ان سے، وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، وقال لہم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، انا، بے شک، آیت، نشانی، ملک ہی، اس طالوت کی بادشاہت کی، ان آیت ملک ہی، کہ بے شک اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان، کہ، یأتیا، آئے گا، کم، تمہارے پاس، ان یأتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، تابوت، فیہ، تابوت کہہ لیں، صندوق کہہ لیں، باکس کہہ لیں، فیہ، جس میں، سکینۃ، تسکین کا سامان ہوگا، سامان تسکین ہوگا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ، اور کچھ تبرکات، بقیہ، چھوڑی ہوئی چیزیں، تبرکات، مما، اس میں سے جو، تارکا، چھوڑے تھے، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اولادوں نے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی اولادوں نے، تحملہ، اور اس تابوت کو اٹھائے ہوئے لائیں گے، الملائکہ، فرشتے، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیہ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ماننے والے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو تو تمہارے لیے اس کے اندر نشانی موجود ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے ایک حاکم، ایک بادشاہ کی گزارش کی، اللہ پاک کوئی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا تقرر ہوا، انہوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ طالوت کو کن وجوہات کی بنا پر حاکم مقرر کیا گیا ہے یا تمہارا بادشاہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی نشانی ہو جائے کہ واقعتاً طالوت کا تقرر من جانب اللہ ہوا ہے اور اسی میں ہماری کوئی خیر اور بہتری ہے تو ہمیں اور مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس نبی پر وحی فرمائی اور ان سے فرمایا کہ طالوت کے من جانب اللہ بادشاہ اور حاکم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ تابوت سکینہ، آسان لفظوں میں یہ بتا دوں، ویسے تو بہت کچھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا، عجیب و غریب، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی بابرکت چیزیں تھیں، جیسے تورات کے کچھ نسخے تھے اس کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں، انتہائی بابرکت چیزیں۔ بنی اسرائیل کے پاس جب تک وہ تابوت تھا، وہ جہاں پر بھی اس تابوت کو رکھتے تھے تو اس کے اثرات اور اس کے اچھے اثرات وہ نمودار ہوتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو بڑا سکون رہتا تھا۔ جب یہ عمالقہ
قابض ہوئے ان کے علاقوں پر، تو وہ جہاں اور چیزوں کو لے گئے وہاں پر یہ تابوت بھی اٹھا کر لے گئے۔ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کسی طرح وہ تابوت دوبارہ ہمیں مل جائے تو پھر وہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گا، فتوحات ملنی شروع ہو جائیں گی اور ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس موقع پر جب طالوت کا تقرر ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو تابوت تم سے چھن گیا تھا، جو تمہارے لیے بڑی ہی تسکین کا ذریعہ تھا، جس سے تمہیں بڑا اطمینان رہتا تھا، جس کے اندر تبرکات ہے انبیاء علیہم السلام کے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی، تو وہ طالوت کی وجہ سے، طالوت کی برکت سے وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ تابوت واپس پہنچانا ہے، اب ہوا یہ کہ جہاں پر بھی ان لوگوں نے تابوت رکھا ہوتا وہاں پر کوئی نہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی، کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اس تابوت کو بنی اسرائیل کے علاقوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی مصیبتیں آتی بھی ہیں تو ان کے علاقوں میں آئیں۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے، اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے اور فرشتے اس تابوت کو انہی جانوروں کے ذریعے لے کر طالوت کے گھر تک لے آئے۔ طالوت تک وہ پہنچا دیا گیا۔ اب جو طالوت تھا اس تک جب تابوت پہنچا ہے تو وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آیا، دیکھو ہمارا جو کھویا ہوا وقار تھا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں فتح کی جو کنجی ہم سے کھو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا کر دی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ قوم جو ہے وہ دل سے مطمئن ہو گئی کہ ٹھیک ہے، طالوت کا تقرر ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، وہ تابوت، فیہ، جس میں سکینہ، تسکین کا سامان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ تمہارے رب کی طرف سے وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا، وبقیۃ، اور وہ تمام تبرکات، مما ترک آل موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اولاد نے چھوڑے تھے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی آل اولاد نے چھوڑے تھے، وہ تبرکات جو ہیں وہ سب کے سب تمہیں مل جائیں گے، تمہارے رب کی طرف سے وہ تمہیں مل جائیں گے۔ اور کس طرح ملیں گے؟ تحملہ الملائکہ، کہ اس تابوت اور ان تبرکات کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان ماننے والے ہو، اگر تم ماننے والے، تسلیم کرنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی۔ تم نے نشانی مانگی تو یہ بھائی نشانی آ گئی۔ فلما، پس جب سلیمان علیہ السلام کے، میں نے کہا نا اس کے بارے میں بہت کچھ معروف ہے، اور اس کے بعد ان کی ہسٹری یہ کہتی ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری، کہ یہ جو تابوت تھا یہ پھر سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اور سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی ہے تو اس تابوت کو بیت المقدس کے نیچے چھپا دیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے نا وہ بتاتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی خواہش یہ ہے کسی طرح ہم مسجد اقصیٰ کو منہدم کریں اور وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ پھر ہمیں مل جائے، وہ پھر مل جائے، اور پھر ہماری فتوحات جو ہیں ان کے دروازے کھل جائیں۔ اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے دو چیزوں کی خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر مدفون ہے، ایک تابوت سکینہ ہے، اور ایک ان کا کہنا یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کے اثرات تھے بہت زیادہ، بہت اعلیٰ درجے کا جادو ان کے پاس تھا۔ وہ جو جادوگروں کے پاس کتابیں تھیں نا، جتنا جادو تھا سلیمان علیہ السلام نے لے کر وہ دفن کیا ہوا ہے بیت المقدس کے نیچے۔
اور سلیمان علیہ السلام کی جتنی بادشاہت تھی اور جتنی لازوال حکومت تھی وہ ان دو چیزوں کے ذریعے تھی. یہ ان کا تصور ہے، باطل تصور ہے بہرحال. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو منہدم نہیں کرتے اور اس کے نیچے سے یہ چیزیں نہیں ہٹاتے، ہم نکالتے، تب تک ہمارے لیے وہ فتوحات کا دروازہ نہیں کھلے گا. فلما پس جب فصلا روانہ ہوئے، فصلا روانہ ہوئے، طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر، یعنی اب قوم مطمئن ہو گئی. اب جس مقصد کے لیے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ہمارے علاقے واپس ملیں، ہم جہاد کریں، ہم قتال کریں، اب طالوت نے لشکر کی تیاری شروع کر دی. تیاری شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، اسے شکست دیں، اسے اپنے علاقے واپس لیں. قال فرمایا، انا بے شک اللہ اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم مبتلی آزمانے والے ہیں، کم تمہیں، ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر ایک نہر کے ذریعے. ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے ہیں. فمن پس جس نے، شریبا پیا، پانی پیا، منہ اس نہر میں سے، فلیسا تو نہیں ہے پھر وہ، منی مجھ سے، فلیس منی وہ پھر مجھ سے نہیں ہے. ومن اور جس نے، لم یطعمہ پانی نہ پیا اس نہر میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے. فمن شرب منہ جس نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ اور جس نے پانی نہ پیا، فإنہ منی تو وہ مجھ سے ہے. الا سوائے، من جس نے، اغترف بھرا، غرفتن چلو، بیدہ اپنے ہاتھ میں. الا من اغترف غرفتن بیدہ سوائے اس کے کہ جس نے چلو بھر پانی پیا، سوائے اس کے کہ جس نے صرف چلو بھر پانی پیا. فشربوا ان سب نے جی بھر کے پانی پیا، منہ اس نہر سے. فشربوا منہ انہوں نے اس نہر سے جی بھر کے پانی پیا. الا سوائے، قلیلا تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے حاکم اپنے بادشاہ کی اطاعت کی اور چلو بھر پانی پیا، باقی سب نے جی بھر کے پانی پیا. فلما پھر جب، جاوزا عبور کر گئے، ہو اس نہر کو، فلما جاوزہ پھر جب وہ اس نہر کو عبور کر گئے، ہوا طالوت، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان والے تھے، معہ ان کے ساتھ، والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ لوگ جب اس نہر کو عبور کر گئے، قالو تو لوگ کہنے لگے، لا طاقت کوئی ہمت نہیں ہے، لنا ہم میں، الیوم آج، بجالوت جالوت کا مقابلہ کرنے کی، وجنودہ اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ تو وہ لوگ کہنے لگے جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے. قال کہنے لگے، الذین وہ لوگ، یظنون جنہیں یقین تھا، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملیں گے، اللہ سے، انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملیں گے، جن کو یہ یقین تھا وہ کہنے لگے، کم کتنی ہی، من فئتن فوجیں، قلیلتن تھوڑی سی، غلبت غالب آئیں، فئتن فوجوں پر، کثیرتن بہت زیادہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے.
کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی سی فوجیں غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑی فوجوں پر غالب آئیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ، اور اللہ تعالی مع، ساتھ ہیں، الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں. بڑی واضح آیت ہے، بڑا واضح ایک واقعہ بیان ہوا. دیکھیں جب ان کو نا بنی اسرائیل کو تابوت بھی مل گیا اور حاکم بھی مل گیا اور ایک منزل بھی مل گئی تو بڑے پرجوش ہو گئے، جوش و خروش. خاص طور پر تابوت سکینہ تو یوں سمجھے ان کو لگا کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب تو بس پورا ہمارا جو مقبوضہ علاقہ جات ہیں، مصر، شام، فلسطین، یہ سب ہمارے ہاتھ آ گئے. اب طالوت نے لوگوں کی ہمت بڑھانی شروع کی، حوصلہ افزائی کرنی شروع کی، لیڈ کرنا شروع کیا تو ساری قوم چل پڑی، ہاں چلیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور ایک وقتی جوش و جذبہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے، یہ لڑائی 2 دن بھی ہو سکتی ہے، 4 دن بھی ہو سکتی ہے، ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے، 6 مہینے بھی چل سکتی ہے. دشمن بھی بڑا طاقتور ہے. تو اب جنہوں نے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، ان کے اندر بڑی ہمت ہونی چاہیے، بڑا حوصلہ ہونا چاہیے. اگر 4 دن کھانے کو نہیں ملتا تو برداشت ہونی چاہیے، پینے کو نہیں ملتا تو برداشت ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ یہ جو ان میں سے وقتی طور پر جذبات میں آ کے چل پڑے ہیں نا، ان کو علیحدہ کر دیا جائے. کیونکہ اگر یہ لوگ فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے مقابلے پہ پہنچ گئے اور دشمن کا پہلا حملہ ہوا اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اس وقت بھاگنا بہت نقصان دہ ہوگا، اس وقت پوری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو ہمت والے ہیں، جو جذبے والے ہیں، جو برداشت والے ہیں، حوصلے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طالوت کے ساتھ رکھنے اور بقیہ کو، بھیڑ کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترتیب قائم کی. ترتیب یہ ہوئی، چلو بھائی، چلایا. شدید گرمی ہے، پیاس لگ گئی، نڈھال. طالوت پانی، کہاں پانی تو ملنے والا ہے لیکن زیادہ نہیں پینا، بس اتنا کہ آپ کے ہونٹ تر ہو جائیں اور تھوڑا سا حلق تر ہو جائے، چلو بھر پی لو. جس نے زیادہ پیا نا، ٹھیک ہے، وہ پھر میرے ساتھ نہیں. اب وہ بیچارے نڈھال ہوئے پڑے تھے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں، پانی ملے، انہوں نے ٹکڑا پانی پیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خرق عادت طور پر یہ ہوا کہ ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے. اب الگ کیسے ہوئے؟ اب یہ سب لوگ ذرا آگے گئے. طالوت پانی پی کے تو ہمارے نا ہمت اور بھی ختم ہو گئی ہے. اور بھائی آپ کس مصیبت میں لے چلیں ہمیں، اتنی گرمی، اتنا سخت سفر، ٹھیک ہے، آگے سے دشمن، نہ بھائی ہم تو نہیں جانے لگے. طالوت نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو نہیں جانا چاہتا وہ سائڈ پہ ہو جائے. وہ بھیڑ چھانٹنی تھی، وہ لوگ جو لڑنے والے نہیں ہیں، جو صرف ایک جذبات میں آ کے چل پڑے ہیں، چلو جی ہم بھی ساتھ ہیں، ہم بھی سب ساتھ ہیں نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تدبیر اختیار کی. اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ وقتی طور پر چلے تھے وہ الگ ہو گئے، جو مخلص تھے وہ طالوت کے ساتھ باقی رہ گئے. دیکھیے جی، فلما فصلا، پھر جب روانہ ہوئے، طالوت بالجنود، فوجوں کو لے کر، طالوت جب فوجوں کو لے کر روانہ ہوئے، قال، تو فرمایا، ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر، ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ، جس نے وہاں سے پانی پیا، فلیس منی، وہ پھر میرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے پانی نہ پیا، فانہ منی، ہاں وہ میرے ساتھ ہوگا اور وہ مجھ سے ہوگا. الا، ہاں اتنی گنجائش ہے، من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے چلو بھر پانی پی لیا، بس اتنی گنجائش ہے. فشربوا منہ، انہوں نے خوب پانی پیا وہاں سے. الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر، باقیوں نے خوب پانی پیا. فلما جاوزہ، پھر جب وہ عبور کر گئے، ہوا حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، جب اس نہر کو عبور کر گئے،
قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم آج تو ہمارے اندر بالکل ہمت نہیں ہے بجالوت جالوت کا سامنا کرنے کی وجنودہ اور اس کی فوجوں کا سامنا کرنے کی آج تو بالکل ہمت ہمارے اندر نہیں ہے قال کہنے لگے الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ انہیں اللہ سے جا ملنا ہے جو کامل الایمان تھے وہ کہنے لگے کم من فیۃ قلیلہ بھائی کتنی ہی چھوٹی سی فوجیں غلبت غالب آئیں فیۃن کثیرۃن بڑی فوجوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے یعنی انہوں نے اپنے جو بقیہ ساتھی تھے ان کا حوصلہ بڑھایا بھائی یہ سوچ کر کہ بھائی ہم تو بہت تھوڑے رہ گئے ہم تو بہت چھوٹے تھوڑے رہ گئے اور جالوت کا تو اتنا بڑا لشکر اتنی فوج ہے گھبرانا نہیں ہے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ نے کئی دفعہ چھوٹی فوجوں کو بڑی فوجوں کے اوپر غلبہ دیا ہے اور فتح دی کم من فیۃ قلیلہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی سی فوج غلبت غالب آئی فیۃن کثیرہ بڑی فوج پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ میدان میں ثابت قدمی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے فوج کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا وسائل کا بہت زیادہ ہونا یا وسائل کا نسبتاً کم ہونا یہ اثر رکھتا ہے بالکل رکھتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ فیصلہ کن ہو فیصلہ کن چیز کیا ہوتی ہے ثابت قدمی جو قوم ڈٹ جاتی ہے کسی بھی نتیجے پر کسی بھی فیصلے پر کسی بھی ارادے پر پھر اللہ پاک اس کو فتح یاب فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ